بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 8 فروری ہے، سال 2022۔ بلوچستان کو توڑنے کی خواہش کرنے والوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج بڑا جارحانہ خطاب کیا ہے۔ ایف سی اور رینجرز کے حوالے سے بھی بڑا عام اعلان کیا گیا ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فضل الرحمان کو ایک بڑا زوردار جھٹکا لگا ہے، ان کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا ہے۔ ایم کیو ایم کی پھرتیوں پر پرویز الہی نے اصل پوری کہانی کھول کر رکھ دی ہے۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کا ایک وفد ہم نے دیکھا، فضل الرحمان سے ملاقات کی، پھر صدر مملکت سے ملاقات کی، اور پھر چودھری برادران سے ملاقات کے بعد یہ قافلہ جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر شہباز شریف کے پاس پہنچا ہے۔ شہباز شریف کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ یہ سارا جو معاملہ ہے اصل میں کراچی کا جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس پر ڈسکس ہو رہی ہے، چونکہ ایم کیو ایم والے اور ہر کوئی جماعت جو ہے وہ اس وقت اپنی سیاست کھیل رہی ہے۔ ان کو بھی علم ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو اس وقت ملاقاتوں کی بڑی ضرورت ہے، چونکہ ان کو ایندھن چاہیے، اور ہم جب جائیں گے تو اب ہمیں زیادہ اچھا ویلکم ملے گا، چونکہ سب پارٹیز نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے اور حکومت کے خلاف ایک نفرت کا ماحول بھی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو دونوں طرف وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے کی اس وقت اتحادی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب ایم کیو ایم کے لوگ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو موسٹلی جو گفتگو ہے وہ اصل میں بلدیاتی ایکٹ جو سندھ کا ہے اس پر ہی ڈسکس ہو رہا ہے، اور باقی دو چار جملے ویسے بول دیے جاتے ہیں تاکہ اگلا بھی خوش ہو اور تھوڑی سی دل پشوری ہو جائے۔ جیسے ابھی جو شہباز شریف ہے انہوں نے جس طرح کی باتیں کی کہ جب ملک لٹ گیا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، تو ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا اس کو۔ اور ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہمیں بھی مہنگائی پر بڑے تحفظات ہیں، لیکن ابھی چونکہ انہوں نے آپس کے اندر یہ معاملات طے نہیں کیے تو ہم اپنی رائے کا کس طریقے سے اظہار کریں گے۔ تو یہ پورا ایک پتلی گلی سے وہ نکل گیا، لیکن اصل جو کہانی ہے وہ کھولی ہے چودھری پرویز الہی نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ویسے ہی اتحادی آپس کے اندر بولتے رہتے ہیں، ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، ہماری مشاورت جاری رہتی ہے، اور جو ہمیں کنسرنز ہوتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن پر اپوزیشن کو ملا کر شک وار جو ہے وہ بات ہونی چاہیے سندھ حکومت کی طرف سے، اور موجودہ حکومت کے ابھی 2 سال باقی ہیں، تو 1.5 سال کو چودھری برادران نے تو بنا دیا 2 سال، اور وہ کہتے ہیں حکومت سے علیحدگی کا معاملہ بالکل زیر غور ہی نہیں ہے، ہم نے مل کر آواز اٹھائی اور خراب چیزوں کو ٹھیک بھی کرایا۔ آصف علی زرداری کی یہاں آمد کا مقصد چودھری شجاعت حسین کی عیادت تھا، اور ابھی باورچی خانے کے اندر سامان جمع ہوا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، تو آگے کیا بات کی جا سکتی ہے۔ عامر خان نے کہا ہے کہ چودھری شجاعت کے پاس ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں، اور سندھ کا ہمارا جو اصل مسئلہ ہے بلدیاتی ایکٹ کا، پھر ہمارے اوپر جس طرح تشدد ہوا، پیپلز پارٹی کی حکومت بڑا ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، اس پر آواز بلند کی جائے، اور یہ ہمارے تمام جماعتوں سے جو ہے وہ ہمیں حمایت چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی ان کا جو پورا ایجنڈا ہے۔ جو کچھ لوگ بہت سارے وہ غباروں کے اندر ہوا بھرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آج مل گئے ہیں تو لہذا تختہ الٹ جائے گا، وہ سارا جو کھیل ہے وہ اب الٹیمیٹلی اپنے انجام کو پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فضل الرحمان کی پارٹی کو جس طرح فری ہینڈ مل رہا تھا ڈی آئی خان کے اندر، جہاں سے فضل الرحمان تعلق رکھتے ہیں، اور علی امین گنڈا پور کا تعلق بھی وہاں سے ہے، اور ان علی امین گنڈا پور کا جو بھائی ہے عمر امین گنڈا پور، ان کو گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نائل کر دیا تھا، اور اس کے بعد لگتا تھا کہ شاید اب فضل الرحمان پارٹی کے لیے یہ میدان الیکشن کا بالکل خالی ہو چکا ہے، اور شاید ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ کچھ پچھلے عرصے کے اندر ایسے فیصلے دیے گئے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید اپوزیشن جماعتوں کی طرف، خاص طور پر فضل الرحمان اور نواز شریف کی طرف ان کا بڑا جھکاؤ ہے، اور پی ٹی آئی سے بعض معاملات کے اندر جو تلخی ہے اس کا وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور بڑی سخت سزا دی، نائل بھی کر دیا، 50,000 جرمانہ بھی کر دیا۔ دوسری طرف فضل الرحمان کا بھائی ہے ضیاء الرحمان، وہ الیکشن کی کمپین بھی کر رہا ہے، لیکن صرف خط لکھا ہے اور رسمی کاروائی ہوگی۔ اور باقی ہم نے دیکھا سینٹ کے اندر الیکشن جس طرح چوری ہوئے، ووٹ خریدے گئے، ویڈیوز بھی آئی، لیکن معاملات آگے نہیں بڑھے۔ تو اپوزیشن کی بجائے حکومت کے خلاف جو الیکشن کمیشن کا رویہ ہے وہ جارحانہ زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ اپیل کی گئی، اور اس اپیل کو منظور کر لیا گیا، اور عمر امین جو گنڈا پور ہے اس کی درخواست جو ہے اس کو منظور کر کے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا گیا۔ تو اب وہ الیکشن لڑ لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ ہوتا رہے گا۔ اب جو استدعا کی گئی ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہاں پر عمر امین نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے فیصلے کی معطلی کی متفرق درخواست دائر کی تھی، جس میں درخواست کو فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ درخواست میں الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر اور ریجنل الیکشن کمشنر سینیٹر کامران مرتضیٰ کو بھی فریق بناتے ہوئے کہا گیا تھا
کہ الیکشن کمیشن شفافیت کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہا ہے۔ قانون کے مطابق شک کا فائدہ امیدوار کو ملنا چاہیے۔ سمری انکوائری کے بغیر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران عمر امین گنڈا پور کے وکیل نے دلائل میں مزید کہا ہے کہ نوٹس نہیں دیا گیا اور ساری کارروائی علی امین گنڈا پور کے خلاف کی گئی اور پھر آرڈر عمر امین کے خلاف جاری کر دیا گیا، اور یہ سخت زیادتی ہے۔ یعنی پہلے آپ علی امین گنڈا پور کے خلاف کارروائی کرتے رہے اور آپ نے نایل کر دیا ہے اس کے بھائی کو، تو یہ کام درست نہیں ہے۔ تو وہ فیصلہ جو ہے اس کو معطل کر کے 11 فروری کو جواب جو ہے وہ طلب کر دیا گیا۔ تو فضل الرحمان پارٹی کے لیے جو بالکل میدان صاف تھا وہ اب صاف نہیں رہا، بلکہ یہ سخت مقابلہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کوالیفائی کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نوشکی پہنچے ہیں، پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، اور جس طریقے سے پرائم منسٹر پہنچے ہیں، اور آج لوگ سوشل میڈیا پر یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ چلیں حکومت کی تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، وفاقی وزراء کو اس طرح کے ایونٹس کے اندر جانا چاہیے، اور جو شہید ہیں، زخمی ہیں، لواحقین ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خاص طور پر فضل الرحمان اور نواز شریف کے جو قریبی لوگ ہیں، ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی شہید کی تعزیت نہیں کی اس طریقے سے، نہ مذمت اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر ایک خاص طبقہ ملامتی ہے صحافیوں کا، وہ جہاں پر فوج جو ہے وہ جوان جب شہید ہوتے ہیں تو اس پر اس طریقے سے دہشت گردوں کی مذمت نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ایک آدھ بندے کو اٹھایا جائے انویسٹیگیشن کے لیے تو اس پر وہ ایسا اپنے ملک کی ایجنسیز کے خلاف ایک شور شرابہ پیدا کرتے ہیں، جس کا بعد ازاں بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ایک ماحول سازی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف کے ہمراہ آج نوشکی پہنچے، جہاں پر انہوں نے فوجی جوانوں سے، ایف سی اور رینجرز کے جوانوں سے ملاقات کی ہے، اور وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر داخلہ موجود تھے۔ تو جو خطاب کیا ہے وزیر اعظم نے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اب دہشت گرد جو ہے پوری طرح دندنا رہے ہیں اور کارروائیوں کے اندر مشغول ہیں، اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز فورسز پوری طرح تیاری کر رہی ہیں اور ان کو ناکو چنے چبوا بھی رہی ہیں، لیکن ان کو سخت پیغام کی ضرورت ہے۔ اور جو اس طرح کے ایجنڈے ہیں کہ بلوچستان ٹوٹ جائے گا اور بلوچستان کو توڑنے پر کام ہو رہا ہے، اندرونی طور پر بھی بغاوت کی کوشش کی جا رہی ہے، ذہنوں کو پراگندہ کر کے کہ آپ کے حقوق جو ہے یہ پنجاب باقی سارے غصب کر گئے ہیں۔ جو زیادتیاں ہیں یقینی طور پر وہ دور ہونی چاہیے، اس پر تو کوئی رائے نہیں ہے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اور جو مقامی سیاستدان لوٹ مار کرتے ہیں بلوچستان کے اور وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوتے، تو یہ تو دیکھنا چاہیے۔ اور اس حکومت کے اندر تو بڑے کام ہو رہے ہیں وہاں پر، لیکن مزید ظاہر ہے ہونے چاہیے۔ ایک بڑا صوبہ ہے، زمین زیادہ ہے، آبادی کم ہے اور ریسورسز بھی بہت ہے۔ اب یہاں پر وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے جوان اکیلے نہیں ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے جو مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس موقع پر انہوں نے رینجرز اور ایف سی کی تنخواہوں کے اندر بھی آج 15% اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اور مجھے علم ہے پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہے، اور برطانیہ میں بھی 40 سال بعد مہنگائی کا یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ ہمارا تنخواہ دار طبقہ بڑی مشکل میں ہے۔ میں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو بھی پہلے کہہ چکا ہوں، اب آمدنی کو بڑھانا ہوگا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو آئل پرائسز کے اندر بہت اضافہ ہو گیا ہے، تو حکومت ریلیف دینے کا سوچتی ہے، لیکن پھر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے بتایا کہ جمہوری حکومت نے اتنے فنڈز بلوچستان کو نہیں دیے کسی حکومت نے بھی جتنے فنڈز ہماری حکومت نے دیے۔ چمن سے کراچی تک براستہ کوئٹہ ایک ہائی وے بنا رہے ہیں جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس صوبے کے لوگوں کو ایک بڑا فائدہ پہنچانے جا رہا ہے۔ سی پیک کے اگلے فیز کے اندر وزیر اعظم نے بتایا کہ بلوچستان کے مقامی لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا، دہشت گردوں اور دشمن کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ چینی صدر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سی پیک کے اگلے فیز میں سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا۔ دوسرے فیز انڈسٹریلائزیشن ہے جس میں اسپیشل اکنامک زون ہے۔ چین زراعت میں بھی ہماری مدد کرنے جا رہا ہے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا، امپورٹ میں کمی ہوگی، ملک ترقی کی راہ پر چلے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے تحمل کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر وزیر اعظم نے پیغام دیا کہ رینجر اور ایف سی کے جوانوں کی تنخواہوں میں تو اضافہ کر دیا ہے، لیکن ہمارے بلوچستان کے ٹکڑے کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے اپنے ٹکڑے ہوں گے، اور قوم اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے
اور آنے والے دنوں کے اندر سی پیک کی وجہ سے یہ علاقہ بہت آگے جائے گا، ترقی کرے گا، لیکن پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یقینی طور پر جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، جب تک ان کو بھی اس کے اندر نہیں لایا جائے گا، جو فکری دہشت گردی کر رہے ہیں، جو نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، جو ایک ایسا تاثر دے رہے ہیں سیاست اور صحافت کے لبادے کے اندر کہ یہ جرنیل، یہ وزیر اعظم، یہ اس طرح کے دشمن ہیں آپ کے، جب تک اس طرح کے ذہن پر گندگی پھیلانے والے جو اصل فکری دہشت گرد ہیں ان کو لگام نہیں ڈالیں گے، جو آرٹیکل لکھتے ہیں بین الاقوامی اخبارات میں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ہیومن رائٹس وائیولیشن ہو رہی ہے، اور یہاں پر پاکستان کے اندر نمک یہاں کا کھاتے ہیں، لیکن ان کی وفاداری جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہے۔ فوج کو گالی دینے والے وہ پی ٹی ایم کے جس طرح چند لوگ ہوں یا کچھ بی ایل اے کی اس طریقے سے وہ مذمت نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف فوج اور اس ملک کے اداروں پر حملہ آور ہیں۔ تو یہ جو ایک سہولت کار ٹولہ ہے، جب تک اس کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، یقینی طور پر اس وقت تک یہ مکمل دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک ڈیمانڈ ہے سوشل میڈیا پر، اور میں حکومت تک اس کی پہنچانا چاہتا ہوں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔